السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جلد ہی آنے والا ہے، اس کی آمد چند ہی دنوں کے اندر ہوگی، اور اس کی آمد سے ہر کوئی خوشی محسوس کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے ہر انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی محسوس کرتا ہے، اس کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور بندے مومن سال بھر رمضان المبارک کا انتظار کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، رحمت، زہد و تقوی، خاکساری، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہ ماہ مقدس ہمارے پاس سال میں صرف ایک مہینے کے لیے، چند دنوں کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا صحیح معنوں میں خیر مقدم کریں، صحیح طریقے سے استقبال کریں، اور رمضان کو پا لینے کے بعد اس کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور صحیح طریقے سے ہم رمضان میں نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ دو چیزوں کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں اور آپ کو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا۔ اپنی نیتوں کو ہمیں اور آپ کو صاف کرنا ہوگا۔ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے خالص نیت کے ساتھ ساتھ عزم مصمم کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے، کیونکہ اخلاص دراصل دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اور ہر کام، ہر فعل، ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہی کرنے کا اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ بنائیں۔ اور جو شخص اخلاص سے عاری ہو کر ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی فعل انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے، ریاکاری کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کو کمانے کے لیے، جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، ایسے لوگوں کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، دنیا کے اندر انہیں بھرپور بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں
کہ جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جہنم کے سوا انہیں کچھ نہیں ملنے والا، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا سارے کے سارے عمل آخرت کے اندر ان کے برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو کچھ وہ عمل کریں گے ریاکاری کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کو کمانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ نمازی، لوگوں کے سامنے نمازی بننے کے لیے جو کچھ وہ عمل کریں گے ان کے عمل کو رد کر دیا جائے گا، ان کے عمل کو قابل قبول اللہ رب العالمین نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اسی طرح دوسری چیز، ہمیں اور آپ کو سابقہ گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے پچھلے دنوں کے اندر کیا ہے ہمیں ان گناہوں سے اجتناب کر لینا چاہیے اور انہیں چھوڑنے کا عزم مصمم کر لینا چاہیے، پختہ ارادہ کر لینا چاہیے۔ مشہور مثال ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں ہوتا۔ پچھلے 11 مہینوں میں ہم نے جو کچھ عمل کیا، ہم نے جو کچھ کام کیا، جو کچھ ہم نے گناہیں کی، جو کچھ ہم نے بے حیائیاں اور فحاشیاں کی، مالک الملک کی شفقت کو دیکھ کر اگر ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ مالک کا دروازہ ہمیں کھلا ملے گا۔ بلکہ اس کا تو عام اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے تمام تر خطاؤں کو، تمہارے تمام تر گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ رب کعبہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جانا چاہیے، اس کا صحیح استقبال ہے۔ ہمیں اپنے ان دوست احباب اور عزیز و اقربا سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے سوچ رکھا تھا کہ آئندہ رمضان میں توبہ طائب ہو جائیں گے، اپنی گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے کروا لیں گے، اپنے گناہوں سے ہم اور آپ استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، مگر اس کے کہ وہ رمضان کا نیا چاند دیکھتے، رمضان المبارک کا مہینہ پاتے، ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کر دیا، ہم نے انہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفنا دیا، ان کی موت طاری ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہذا ہمیں پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے، پھر جب رمضان آ جائے تو جی بھر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور صحیح طریقے سے ہمیں اور آپ کو رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔